اس دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زندگی کو احساس مسافرت کے ساتھ گزار پائے۔ ہمیں اس بات کا احساس، ہماری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہوتے ہیں جب ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں جانا بھی ہے۔ ہماری لائف کے وہ مومنٹس اس سے زیادہ قیمتی لمحات نہیں ہو سکتے جس میں ہمیں یہ اچھی طرح یاد تھا کہ ہمیں جانا بھی ہے، اور ہماری لائف کے سب سے برے لمحات وہ ہیں جس میں ہم یہ بالکل بھول گئے کہ ہمیں جانا بھی ہے۔ تو ہمارا احساس مسافرت جو ہے اس کا زندہ ہو جانا ہماری کہہ لیجئے کہ ہمارے مرتبے کو بلند کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بنتا ہے۔ دین میں مسافر کو جو سٹیٹس حاصل ہے وہ مقیم کو حاصل نہیں ہے، یعنی آپ مسافر ہوتے ہیں تو آپ نماز، آپ کو اس میں کچھ آپ کو ایگزمپشن مل جاتی ہے، آپ مسافر ہوتے ہیں آپ کو روزوں کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی آپ کو آپ کی شرائط کچھ اور ہو جاتی ہیں، آپ مسافر ہوتے ہیں آپ کی دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، آپ مسافر ہوتے ہیں آپ جو ہیں وہ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مسافر کو دی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ نہیں بات درج کہ غریب مسافر کو دی جا سکتی ہے، اس میں یہ سمپل بات درج ہے کہ مسافر کو دی جا سکتی ہے۔ یہ اس کے اوپر مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اس پہ ایک پورا علماء کا اپنا ایک نیریٹو موجود ہے، لیکن مسافر کا جو سٹیٹس ہے وہ غیر معمولی ہے۔ بلکہ آپ کی جو سب سے بڑی جو 5 پلرز آف اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت جسے ہم کہتے ہیں جو حج کی عبادت ہے، وہ سفر کا کہہ لیجئے تجربہ لیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو مسافر جو ہے رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت خوبصورت ارشاد ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن جو ہے دنیا کو ایک سرائے کی طرح اور ایک مسافر کی طرح گزارتا ہے، اور اس کا جو مقام اور منزل ہے وہ وہاں ہے۔ تو سفر جو ہے وہ غیر معمولی ایک انارمس اور ایک ملٹی ڈائمنشنل ایجوکیشنل ایکسپیرینس پرووائڈ کرتا ہے، ہماری اسپریچویلٹی کو بھی، ہماری انٹلیکٹ کو بھی، ہمارے ایموشنل لینڈسکیپ کو بھی امپروو کرنے کے لیے یا اس کی کریکشن کے لیے سفر ایک غیر معمولی بات رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ سفر میں بعض سفر ایسے ہیں جن کی ایک کہہ لیجئے ایک طرح سے وہ ایک ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کی یعنی آپ ڈسٹربڈ ہیں اور آپ نے کہا بھائی میں بہت پریشان ہوں، بڑا غمزدہ ہوں، بڑا مشکل میں ہوں، اور آپ باہر 1 گھنٹے ذرا تازی ہوا میں چہل قدمی کر کے جب واپس آتے ہیں تو آپ کا وہ ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ تو سفر جو ہے اس کی ایک غیر معمولی کہہ لیجئے کہ ہیلنگ اس کی ایک ویلیو بھی ہے۔ تو اب یہ جو اچھا میں ایک بات اور بتاؤں کہ آپ جیسے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی اس کا ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک وہ سفر نہیں کر لیتا تھا، اور حتیٰ کہ اگر آپ ایڈیسن کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایڈیسن کی دریافت جو ہے اس میں سفر کا بہت اہم رول ہے، وہ ٹریول کرتا تھا۔ آئنسٹائن کی جو سب سے مارکۃ الآراء تھیوری ہے اس کی جو کہہ لیجئے اس کے بڑے کنکلوژنز کی وجہ ایک سفر ہے، وہ ایک سفر میں ہوتا تھا اور اس کو وہ موقع ملتا تھا، اور اس سفر کے اندر اس نے ایک ریلیشن شپ اپنی تھیوری کا اور اس سفر کا کریٹ کیا۔ تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ تو اچھا ہم اب آج یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں لے کے جائیں بچوں کو سفر پہ، اور کیسے لے کے جائیں، اور سفر کی ایجوکیشنل ویلیو کو کیسے بڑھائیں، یہ اب اس کے بعد کی بات ہے۔ تو پہلے میں اصول کی سطح پر ایک بات یہ بیان کروں کہ ہمارا کوئی بھی ایجوکیشنل ٹرپ جو ہماری زندگی کا احساس مسافرت زندہ کر دے، اجاگر کر دے، بڑھا دے، انہینس کر دے، وہ سفر ہر پہلو سے ایجوکیشنل ہے۔ لیکن ہمارا کوئی بھی ایجوکیشنل ٹرپ یا ہمارا کوئی بھی ٹرپ یا ہماری کوئی بھی جرنی جس میں ہماری زندگی سے احساس مسافرت کمزور ہو جائے، وہ اپنی کلیت میں ایجوکیشنل نہیں ہے۔ وہ جزوی طور پر کوئی ایجوکیشنل سگنیفیکنس رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کلی طور پر ہمارے شعور اور ہماری نشو و نما میں ایجوکیشنل امپیکٹ اس کا نہیں پیدا ہو سکتا۔